یہ ہے طب معصومین کہ آپ کافر کو بھی یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، تہران میں، دوسری یونیورسٹیوں میں اب ریسرچ ہو رہی ہے، اور وہ بیماریاں جن کا کہیں دنیا میں علاج نہیں، وہ طب نبی پاک میں علاج موجود ہے، طب اہل بیت میں علاج موجود. تو ایک بیماری جسمانی اور ایک بیماری نفسانی روحانی. تو آج جس بیماری پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بیماری بہت خطرناک، اس کا علاج بھی نہیں، وہ ہے کینسر. کینسر کا مریض امریکہ میں 5 لاکھ لوگ ہر سال مر رہے ہیں، ہر سال 5 لاکھ. 2 سال 3 سال تک جو زندہ بھی رہتے ہیں اس کی دوائی بھی اتنی مہنگی ہے، $5,000 سے کم نہیں ہے، تاکہ مرنے سے پہلے $50,000 وہ ان سے لوٹ بھی لیتے ہیں، مگر وہ بیچارہ بچتا نہیں ہے. اور کینسر کی کئی قسمیں ہیں. الحمدللہ طب نبی پاک میں علاج موجود ہے، طب اہل بیت میں علاج موجود ہے، اور لوگ شفا بھی پا چکے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. اب دیکھیے طب نبی اور طب اہل بیت، پہلے اس کو سمجھے، اس کے کتنے اصول ہیں، اصولوں کو سمجھے. طب نبی پاک میں اور طب اہل بیت میں پہلے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ہوئی کیوں ہے، سبب کیا ہے. یہ بہت ضروری ہے، بیماری کا سبب کیا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے پرہیز. ان چیزوں سے پرہیز کرو جس کی وجہ سے بیماری ہوئی ہے. اور تیسرا ہے علاج، کہ اب علاج کرو. اور چوتھا ہے شفا، کہ بیماری پلٹ کرنا ہے. ابھی جو سلسلہ علاج ہے، اب اس کی بھی لمبی کہانی ہے. ابھی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ کہتی ہیں مریض ہمیشہ ہمارا گاہک رہے. ابھی اگر شوگر لگ گئی تو ساری عمر شوگر کی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. ہمارا کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تو انگلینڈ میں ڈاکٹر نے کہا مولانا یا ورزش کرے، اگر ورزش سے نہیں گرا تو جو میں دوائی دوں گا نا، جب کھا لی تو آپ کو تمام عمر کھانی پڑے گی. یعنی شفا والی بات ہی نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد. اور اب امریکہ، نارتھ امریکہ میں گیا تھا لاسٹ ایئر، اب لوگ اس جو نئی دواؤں سے بیدار ہو گئے، کیونکہ 70 سال پہلے اتنا کینسر نہیں تھا. اور کینسر کا سبب کیمیکلز ہے. یہ دوائیں کیا ہے، کیمیکلز ہے. اب یہ لمبی کہانی ہے کہ یہ کیسے سلسلہ ہوا. اس پر ٹریلین کا بزنس ہے یہ میڈیسن کی جو کمپنیاں ہیں. کیوں پہلے حکیم آپ کو بتاتے تھے سونف کھا لو، ادرک کھا لو، ٹھیک کر لو. مگر یہ جو سلسلہ ہوا 70 سال پہلے، یہ مل بیٹھے کہ لوگوں کو بتاؤ نہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. سونف کو اوپر کیمیکل ملا کے ایک ٹیبلٹس بنا لو، سونف بتا دیے تو بازار میں 5 روپے میں سونف لے لیں گے. اس کو کیمیکل کا پردہ دے کر پبلک کو اندھا کرو، اس سے وہی 5 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچو. اور یہی ہو رہا ہے، انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا. لیکن اب خود امریکہ میں لوگ اٹھے ہیں، کورٹوں میں جیت گئے ہیں. اب ساری دنیا ہربل اور نیچرل میڈیسن کی طرف آ رہی ہے، اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد. تو طب نبی پاک اور طب اہل بیت کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اب مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں ہے، نبی پاک کی حدیث ہے، امام نقل فرماتے ہیں ہر شب جمعہ، جمعرات اور جمعے کو انار کھانا مستحب ہے. انار تو آپ سب کھاتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہم پھینک دیتے ہیں. انار میں ایک چیز ہے جو کینسر کا علاج ہے. صلوات پڑھی محمد. دیکھیں اللہ پاک نے کوئی چیز بیکار خلق نہیں کی ہے. ہم دانے میٹھے لگتے ہیں کھا لیتے ہیں، اس کے درمیان جو پتلا پردہ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، وہ پھینک دیتے ہیں. یہ جو پتلا پردہ ہے یہ کینسر کا علاج ہے. اہل بیت نے بتلایا جس کو بھی کینسر سے بچنا ہے روزانہ ایک انار اس پتلے پردے کے ساتھ کھا لے. اور جس کو کینسر ہے وہ صبح شام 2 انار کھا لے اس پتلے پردے کے ساتھ، انشاءاللہ شفا ملے گی. مگر شفا کے لیے شرط ہے کہ دیکھیے بیماری ہوتی کیوں ہے. پہلی بیماری کا فلسفہ بھی سمجھ لیں
اللہ بندے کو بیمار کرتا کیوں ہے؟ قرآن کی آیت ہے، خدا فرماتا ہے جب تم گناہ کرتے ہو تو میں تمہیں بیمار کرتا ہوں تاکہ تم آہوزاری کرو۔ ہم آہوزاری جا کے ڈاکٹر کے ہاں کرتے ہیں نا کہ خدا کے ہاں۔ صلوات پڑھی محمد۔ خدا بیمار کرتا ہے تاکہ آہوزاری کرو۔ تو جتنے اہل بیت کے نسخے ہیں ان کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ 2 رکعت نماز توبہ، سورہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل پڑھ لیں، اگر یاد ہے تو قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، ہر رکعت میں 3 مرتبہ قل اور ناس اور فلق، 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز توبہ۔ اے خدا، یقیناً ہم جو ولی خدا نہیں کہ خدا ہمیں بیماری دے امتحان لینے کے لیے، وہ اولیاء خدا، وہ انبیاء خدا، ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو بیماری آتی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں چلے جائیں اور ہاتھ میں تسبیح لے لیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اگر کم سے کم اگر 5 تسبیح بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، جتنا زیادہ پڑھیں اور اچھا۔ اگر 10 تسبیح پڑھ لیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کے بعد آپ انار کو کھائیے۔ انار کا ایک اور معجزہ بھی سن لیں، اگر پورا انار رات کو سونے سے پہلے کھا لیں یہ نماز تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اٹھ جائیں گے، اب بستر سے اترے نہ اترے آپ کا کام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یہ آپ تجربہ کر لیں۔ اب ایک نسخہ مل گیا، اہل بیت نے ہر بیماری کے لیے کم سے کم 20 نسخے بتائے، میں 2-4 بتا لیتا ہوں۔ اب ہم پڑھتے آ رہے ہیں، مجلسوں سے سنتے آ رہے ہیں، مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے مگر ہم نے کبھی نہیں کھائی۔ مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، ہم سمجھتے مولا علی غریب تھے، فقیر تھے اس لیے کھاتے تھے۔ مولا امیروں کے امیر ہے، غریب نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، مگر جو کی روٹی میں جو فائدہ ہے وہ کسی روٹی میں نہیں ہے۔ اب انگلینڈ یورپ میں جو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز جو کی، بسکٹ جو کا، کیک جو کا، کیونکہ ہم امریکہ میں تھے، ڈاکٹر تھے ہارٹ اسپیشلسٹ بڑے بڑے، انہوں نے کہا مولانا ہم جو دل کو صاف کرتے ہیں، دل کی نلیوں کو، رگوں کو، وینس آرٹریز کو، اگر کوئی جو کی روٹی چھلکے کے ساتھ کھائے تو وہی کام ہو جاتا ہے جو ہم آپریشن سے کرتے ہیں، دل کی نلیاں صاف ہو جاتی ہے، اور جو میں وٹامن بی سب سے زیادہ ہے، حافظہ بڑھاتی ہے، اور جو کی روٹی کھائے کبھی پیٹ کی بیماری اسے نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب علاج کیا ہے؟ جو کا سوپ بنائیں، جو کا سوپ بنائیں اور اس میں سرکہ انگور کا ڈالیں، 1 مرتبہ کھائیں، انشاءاللہ کینسر ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔